اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا تھا ابراہیم دونوں ہیں، ایران سے چلے ہیں اور یہاں آ کے اوپر آسمان نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان، پینے کو پانی کا گھونٹ نہیں، کھانے کو دانا نہیں، دونوں کو یہاں ٹھہرایا اور کہا میری دوسری تشکیل، ابراہیم ان کو یہاں چھوڑو اور تم چلو، تشکیل پہ تشکیل، خدا کرے ہم کام کو سمجھیں۔ کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے؟ پوچھتے نہیں کچھ، تم تو سارے جبریل کی اولاد ہو، کوئی ہوں نہ ہاں، اگر ہو ہاں تو کرو، پوچھتی ہیں کہ نہیں؟ اما حاجر نے پوچھا، کوئی جواب نہیں، تو فرمایا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہمارا کا بہذا، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ اس دودھ پیتے کو، اس عورت ذات کو اس جنگل بیابان میں، سر سے جواب دیا، سر ہلا کر، میرے اللہ کا حکم ہے، اس پر یہاں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن واہ رے واہ، واہ رے واہ، جب گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، جب قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، آخرت بنواؤ، اللہ کو راضی کرو، جب اس کا ماحول بنتا ہے، عورت ذات ہے، اوپر آسمان، چاروں طرف پہاڑ، ریگستان، آدم نہ آدم ذات، لیکن کیا کہا؟ اذا لا یضیعنا، اذا لا یضیعنا، اگر یہ آپ جا رہے ہیں امر الہی پر تو اللہ کا کوئی حکم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے آبادی ہی آبادی ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں ماحول سے ذہن بنتا ہے، اور جب گھروں کا ماحول، مسجدوں کا ماحول، محلوں کا ماحول دعوت کے ذریعے بنانا ایمانی ماحول۔ اس لیے کہا کہ انسانوں میں تین مزاج ہوتے ہیں، انسانوں میں تین قسم کے مزاج، ایک بہیمانہ مزاج، جانور کا، جو جی میں آیا، خواہشات کے بندے، یہ جانور ہیں انسان کی شکل۔ ایک شیطانی مزاج، خود اچھا عمل کرنا بھی نہیں، دوسرے کو کرنے دینا بھی نہیں، کتنے وسوسے سے ڈالتا ہے نہیں، اس کا کام ہے۔ لیکن ایک ایمانی مزاج، زمین آسمان کو جائے 7 دفعے، آسمان بدل جائے، پورا پرچم ہو جائے، مشرق مغرب ہو جائے، میری بلا سے بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، بندگی کے لیے آیا ہوں، نبی کے کام کو اپنا کام بنا کے عالم پورے میں پیغام دینا، اس سے بنتا ہے۔ حضرت حاجر عورت ہے، کوئی نہیں، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر کوئی مل جائے، کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بچہ چھاتی میں دودھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کوئی سہارے کی کوئی شکل نہیں، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، بیچ میں خیال آتا ہے کہیں بچہ معصوم چھوٹا سا اکیلا، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور آئی تو دیکھا کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے لیکن پانی ابل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے حاجر پر، اگر اس دن مڈیر نہ بنائی ہوتی اس چشمے کے تو زمزم دنیا کی 4 سمتوں میں ہوتا اس اسماعیل کی قربانی پر۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ کوئی رسم نہیں ہے، ایک اجتماع دوسرا اجتماع، ہر سال اجتماع اور جوڑ، اور یہ رسم نہیں، یہ کار نبوت ہے، یہ قربانیوں کا کام ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے، یہ اللہ کے لیے کرنے کا کام ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کام۔ انتقال ہو گیا حضرت حاجر کا تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، دفن میں جانا،
بیٹا اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہوگی، اس کی شادی میں نہیں۔ اب ہم تم اپنے آپ کو دیکھ لیں، دبئی میں ہے کسی کی شادی، یہاں سے جا رہے ہیں ہوائی جہازوں سے، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کسی کی شادی۔ ہم ایک مرتبہ وہاں امریکہ میں تھے اور سب کے لیے سارا صرف اس کی شادی میں شرکت کے لیے شیخ نے کیا۔ اسی لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جان مال صلاحیت اس کے لگنے کا جو صحیح مصرف ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہاری جان وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کی، مال وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کا، وہ سوچو جو تمہارے نبی نے سوچا۔ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ صحیح روایت ہے بخاری شریف میں کہ آدمی اس کے بعد جو کام کرے گا، وضو کی، نماز پڑھی، دعا مانگی، جو عمل کرے گا، قبولیت کی مہر اس پر لگ جائے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم تو سیکھتے ہی نہیں، ہم نے تو بقول مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، امت نے تو قرآن کو پیٹھ دکھا دی، اور کیونکہ پیٹھ کے پیچھے کوہ ہمالیہ بھی ہو تو نظر نہیں آتا ہے، اور سامنے دو پیسے پڑے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، سوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ امت کی زندگی کا رخ ہی ہو گیا، ڈالر، اسٹرلنگ، پاؤنڈ، درہم، دینار، پیسہ، روپیہ، زمینیں، عہدے، مکانات۔ اسی لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کے رنگریلیوں سے وہ جنت کے اونچے اونچے وعدے اور انعامات کی طرف۔ اور یہ حضرت کی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے، چونکہ یہ تو سارا مجمع ماشاءاللہ کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے ہے، کس کے کتنے 4 مہینے، کتنے ملکوں کے سفر۔ یہ حضرت کی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے، اور تھرمامیٹر جب ہو ڈاکٹر صاحب بیٹھے، تھرمامیٹر کی ڈاکٹر صاحب سے بھی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ اب اگر ڈاکٹر صاحب اس کو ڈانٹے، کم بخت، نالائق، جاپان سے تو میں لایا تھا، میرا بخار بتا دیتا ہے 102 ہے، تو تھرمامیٹر بولے گا ڈاکٹر صاحب نالائق کہو، بدتمیز کہو، نمک حرام کہو، آپ کے ابا کو بخار ہوگا نا وہ بھی بتا دوں گا، میرا تو کام یہی ہے۔